بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تفصیلی بیان۔ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا۔ حضرت ابو بکر کا مختصر حالات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد قدیم رفیق، اسلام کے سب سے پرانے جانثار، ثانی اثنین فی الغار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین منتخب ہوئے۔ آپ کا نام عبداللہ، کنیت ابو بکر اور صدیق لقب ہے۔ آپ قریش کی شاخ بنی تمیم سے تعلق رکھتے تھے۔ چھٹی پشت پر آپ کا نام و نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ کا گھرانہ زمانہ جاہلیت سے نہایت معزز چلا آ رہا تھا۔ اسلام سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شغل تجارت تھا۔ آپ ابتدائی سے سلیم الفطر تھے۔ آپ کا دامن اخلاق عرب کے عام مفاسد سے بالکل پاک رہا۔ اس زمانے کے لوگوں پر آپ کا حسن اخلاق اور سنجیدگی کا سکہ بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے۔ طبیعت کی یکسانیت کی وجہ سے بچپن ہی سے دونوں میں گہرے تعلقات اور روابط پیدا ہو گئے تھے۔ ان روابط کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کے اخلاق و سیرت سے اچھی طرح واقف تھے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت سب سے پہلے مرتبہ اسلام کی دعوت دی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کسی شک و شبہ کے اس کی تصدیق کر لی۔ قبول اسلام کے بعد اسلام کی تبلیغ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دست راست بن گئے اور راہ خدا میں جان و مال، عزت اور آبرو سب نثار کر دی۔ بعض موقع پر گھر کا سارا اثاثہ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کچھ اہل و عیال کے لیے بھی چھوڑا ہے؟ تو عرض کیا، ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ ہجرت کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کا ارادہ فرمایا تو اس کی زمین کی قیمت جو 2 یتیموں کی ملکیت تھی حضرت ابو بکر نے ہی ادا کی۔ اسی طرح مدینے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا گھر حضرت ابو بکر کی مدد سے تعمیر ہوا۔ حضرت ابو بکر کے قبول اسلام کا واقعہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گہرے دوست تھے۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک مرتبہ حضرت ابو بکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے گھر سے نکلے۔ راستے میں ملاقات ہوئی تو پوچھا، اے ابو قاسم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، آپ اپنی قوم کو مجالس میں دکھائی نہیں دیتے۔ آپ کی قوم کے لوگ آپ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ ان کے باپ دادا کو برا بھلا کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں اور میں تجھے اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں وہاں سے رخصت ہوئے کہ مکہ کے 2 پہاڑیوں کے درمیان اس وقت آپ سے زیادہ خوش اور مسرور کوئی آدمی نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کے بعد حضرت ابو بکر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملاقات کے لیے چلے گئے۔ حضرت عثمان بن عفان، طلحہ بن عبید، حضرت زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص کو اسلام کی دعوت دی اور وہ سب کے سب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ صدیق کا اظہار صداقت۔ چاش کا وقت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے پاس تشریف فرما تھے۔ آپ کا ذہن مبارک تسبیح و ذکر میں مشغول تھا۔ اتنے میں دشمن خدا ابو جہل کی نظر آپ پر پڑی، جو بیت اللہ کے ارد گرد بے مقصد گھوم رہا تھا۔ وہ بڑے فخر و تکبر کے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب آیا اور مزاح کہنے لگا، اے محمد، کیا کوئی نئی بات پیش آئی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، آج رات مجھے معراج کرائی گئی ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب کے بعد ابو جہل نے کہا کس طرف؟ ابو جہل نے کہکا لگا کر تمسخر کے انداز متکبرانہ لہجے میں بولا رات آپ کو بیت المقدس کی سیر کرائی گئی اور صبح آپ ہمارے سامنے پہنچ بھی گئے۔ پھر مسکرایا اور بولا اگر میں سب لوگوں کو جمع کر دوں تو کیا آپ وہ بات جو مجھے بتائی ہے سب کو بتائیں گے؟ چنانچہ ابو جہل جلدی جلدی خوشی کے ساتھ لوگوں کو جمع کرنے لگا اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ بات بتانے لگا۔ لوگوں کا رش لگ گیا، لوگ اظہار تعجب کرنے لگے اور اس خبر کو ناقابل یقین خیال کرنے لگے۔ اسی دوران چند آدمی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور ان کو بھی اس امید پر کہ ان کے رفیق اور دوست کی یہ خبر سنائی کہ ان کے درمیان علیحدگی ہو جائے گی، کیونکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس خبر کو سنتے ہی ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر دیں گے۔ لیکن جب حضرت ابو بکر نے یہ بات سنی تو فرمایا اگر یہ بات حضور نے فرمائی ہے تو یقیناً درست فرمائی ہے، اور میں تو ان کی اس سے بھی زیادہ بعید العقل بات کو تصدیق کروں گا۔ جب میں صبح شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وحی کی تصدیق کرتا ہوں تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تصدیق نہیں کروں گا کہ آپ بیت المقدس کی سیر کر کے آئے ہیں؟ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ پہنچے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کا واقعہ بیان فرما رہے تھے۔ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات اشارہ فرماتے تو ابو بکر کہتے آپ نے سچ فرمایا، آپ نے سچ فرمایا۔ لہٰذا اسی روز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام صدیق رکھ دیا۔ جنت کے ہر دروازے کی پکار ابو بکر۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو احادیث مبارکہ سنا رہے تھے۔ اسی دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں دو ہم جنس چیز خرچ کرے گا اسے جنت کی دروازوں سے پکارا جائے گا، اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ جو نماز کی کثرت کرنے والا ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو جہاد کثرت سے کرے گا اسے باب الجہاد سے بلایا جائے گا، اور جو صدقہ کرنے میں فائق ہوگا اسے باب الصدقہ سے بلایا جائے گا، اور جو روزہ کثرت سے رکھتا ہوگا اسے باب الریان سے بلایا جائے گا۔ یہ ارشاد مبارک سن کر حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ بظاہر تو یہ جنت کے سب دروازوں سے بلائے جانے کی ضرورت نہیں، لیکن کیا کوئی شخص ایسا بھی ہوگا کہ جسے جنت کے سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہوگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر کا بابرکت سفر۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ اس سفر میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبانی یوں پیش کرتے ہیں: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ سے چلتے چلتے ہم عرب کے ایک قبیلے کے پاس پہنچ گئے۔ قبیلے کے کنارے کے گھر پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہاں تشریف لے چلتے ہیں۔ جب وہاں پہنچ کر ہم سواریوں سے نیچے اترے تو وہاں صرف ایک عورت تھی۔ اس عورت نے ہمیں دیکھا تو بولی اے اللہ کے بندے، میں عورت ذات ہوں، میرے ساتھ اور کوئی نہیں ہے، اکیلی ہوں۔ اگر آپ لوگ مہمان بننا چاہتے ہیں تو قبیلے کے سرداروں کے ہاں تشریف لے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات قبول نہیں فرمائی اور وہیں ٹھہر گئے۔ تھوڑی دیر میں اس عورت کا بیٹا اپنی بکریاں ہانکتا ہوا آیا۔ اس عورت نے بیٹے سے کہا اے بیٹے، یہ بکری اور چھری ان 2 آدمیوں کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہو میری والدہ کہہ رہی ہے کہ یہ بکری ذبح کر کے آپ دونوں خود بھی کھائیں اور ہمیں بھی کھلائیں۔ جب وہ لڑکا بکری لے کر نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا چھری لے جاؤ اور دودھ نکالنے کے لیے پیالہ لے آؤ۔ اس لڑکے نے کہا یہ بکری چراگاہ سے دور رہتی ہے، اس کا دودھ بھی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم جاؤ۔ وہ لڑکا جا کر پیالہ لے آیا
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी के थन पर हाथ फेर कर दूध तो इतना दूध निकला कि प्याला भर गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लड़के से कहा, ये दूध जाकर अपनी वालदा को दे आओ। चुनाचा उसकी माँ ने खूब सैर होकर दूध पिया। वो लड़का प्याला वापस ले आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये बकरी ले जाओ और दूसरी बकरी ले आओ। वो लड़का दूसरी बकरी ले आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका दूध निकाल कर मुझे पिलाया। फिर वो लड़का तीसरी बकरी ले आया, उसका दूध निकाल कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पिया। फिर वो रात हमने वहाँ गुजारी और सुबह वहाँ से आगे चले गए। उस औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक रख दिया। फिर अल्लाह ने उसके बकरियों में खूब बरकत डाली, यहाँ तक कि वो बेचने के लिए बकरियों का रेवड़ लेकर मदीना आई। मेरा वहाँ से गुज़र हुआ तो उस औरत के बेटे ने मुझे देखकर पहचान लिया और अपनी माँ से कहने लगा, अम्मी जान, ये वही आदमी है जो उस मुबारक हस्ती के साथ हमारे पास आया था। वो औरत मेरे पास आई और कहने लगी, ए अल्लाह के बंदे, वो मुबारक आदमी जो तुम्हारे साथ था वो कौन है? मैंने कहा, अच्छा तुम्हें मालूम नहीं वो कौन है? उस औरत ने नफ़ी में जवाब दिया। तो मैंने कहा कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। मैं उसे लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खाना खिलाया और हदिये में पनीर और देहातियों वाला सामान अता किया और पहनने के लिए कपड़े भी दिए और वो औरत मुसलमान भी हो गई।